السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشاجرات کے حوالے سے، ان کی باہمی جنگ و جدال کے حوالے سے، کہ وہ آپس میں لڑے تو ضرور ہیں لیکن ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ان کی ان لڑائیوں کی وجہ سے ہم کسی کو حرف تنقید بنائیں۔ یہ ہے اہل حق کا اور یہ ہے اہل سنت کا موقف۔ میں ابھی آپ کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ذکر کر رہا تھا، جن کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے توہین کی تھی۔ اب اسی حوالے سے ذرا باقی ائمہ کرام اور ائمہ ہدیٰ کی باتیں سنیے اور اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کے ان واقعات کے حوالے سے، مشاجرات کے حوالے سے ان کے تاثرات اور ان کا موقف کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے اسی مسئلے میں جب پوچھا گیا کہ جنگ صفین میں جو شریک ہوئے ہیں صحابہ اور آپس میں لڑے ہیں اور ہزاروں لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی۔ فرماتے ہیں تِلْکَ دِمَاءٌ طَهَرَ اللَّهُ مِنْهَا یدی، اس خون سے اللہ نے میرے ہاتھ کو محفوظ رکھا ہے، یعنی اس خون ریزی میں شریک نہیں ہوا، اللہ نے مجھے شریک نہیں کیا، میرے ہاتھ بچے رہے ہیں، اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ فلا احب ان اغضب لسانی بہا، فلا احب، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اپنی زبان کو آلودہ کروں اس معاملے کے بارے میں۔ میں اس سے محفوظ رہا ہوں، اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے، تو اب میں اپنی زبان کو بھی نہیں آلودہ کرنا چاہتا کہ میں کوئی تبصرے کروں، کسی پر تنقید کروں، حرف شکایت اپنی زبان پر لاؤں، فلاں نے غلطی کی ہے، فلاں نے غلطی کی ہے، اس کا قصور تھا، میں یہ باتیں اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتا، میں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ دونوں طرف صحابہ تھے، ہم صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہنا درست نہیں سمجھتے۔ اندازہ کیجئے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تأثر ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، زمانہ جانتا ہے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ فرماتے ہیں تِلْکَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِينَا مِنْهَا فَلَمْ نُلَوِّسُ أَلْسِنَتَنَا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس خون ریزی سے بچایا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو اس میں آلودہ نہیں کریں گے، ہم زبانوں سے ان کے بارے میں کوئی حرف نہیں لائیں گے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ اپنے شاگرد ربیع سے کہا تھا، یا ربیع لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ربیع صحابہ کرام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کوئی غور و فکر نہ کرو اور کوئی باتیں مت بناؤ۔ فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا، خبردار کل قیامت کے دن تیرے مد مقابل اللہ کے رسول ہوں گے۔ اگر صحابہ کے بارے میں تم لب کشائی کرو گے، صحابہ کی شکایتیں کرو گے، ان کے بارے میں سب و شتم کرو گے اور ان کی عزت و آبرو کو آلودہ کرنے کی کوشش کرو گے، تو فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے مد مقابل حضرت محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کیجئے ہمارے اسلاف کے تاثرات اس حوالے سے کیا تھے کہ مشاجرات کے بارے میں، ان کی لڑائیوں کے حوالے سے ہمیں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اسی بارے میں ایک بات منقول ہے، السنہ میں امام خلال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں رحم اللہ اجمعین، ان سے صحابہ کرام کی اسی مشاجرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رحم اللہ اجمعین، ان تمام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، معاویہ و عمر و ابو موسیٰ والمغیرہ، ان تمام کے بارے میں نام لے لے کے انہوں نے کہا اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں
اپنے نبی کے ان صحابہ کے اوصاف کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے ان کا وصف بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ سجدے کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے اس کے آثار ان کے چہروں پہ حویدہ ہیں، ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں۔ جب اللہ نے ان کے اوصاف بیان کر دیے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا ہے، اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو آلودہ کریں، بلکہ فرماتے ہیں اذا رأیت احدا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علی الاسلام۔ جب تم دیکھو کہ کسی بھی صحابی کی مذمت کوئی بد نصیب کر رہا ہے، اس کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، تو یہ سمجھو اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ فاتہمہ علی الاسلام، سمجھو کہ یہ اوپر سے اسلام کا نام لیتا ہے، حقیقتاً یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کے دل میں عیب ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو پہلے ایمانداروں کے بارے میں اپنے دل میں میل نہ رکھتا۔ یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر محدث اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے زاہد اور عابد بزرگ گزرے ہیں، بڑے اوصاف کے حامل تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کیا فرق ہے، اور یہ جو صحابہ کرام کے مابین لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنہ ولا اقول لأحد منہم مفتون۔ یہ فتنہ تو تھا، یہ ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش تو تھی، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ مفتون تھے، فتنہ پرداز تھے، فتنے کو ابھارنے والے تھے، فتنے میں مبتلا تھے، فتنے میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہ وہ فتنہ باز تھے۔ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا، اور ساتھ فرماتے ہیں یہ رہا سوال کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو معاویہ اپنے گھوڑے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں آپ کے ساتھ مل کر جو اس نے جہاد کیا، اور گھوڑے کے ٹاپوں سے جو غبار اٹھ کے ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جمع ہوا، وہ گرد و غبار جمع کر کے ایک وجود بنا لیا جائے، ایک آموختہ ایک بت بنا لیا جائے، ایک وجود بنا لیا جائے، تو وہ وجود بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ وہ وجود بھی اس غبار کا بنا ہوا جو غبار حضرت معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے اڑ کے ناک تک پہنچا تھا گھوڑے کے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جنگ کر رہے تھے، غزوے میں شریک تھے، جہاد کر رہے تھے۔ یہ تاثر ہے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح جتنی عقائد کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں صحابہ کرام کے انہی مشاجرات کے حوالے سے یہی موقف ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین، وہ فرماتے ہیں کہ اتفق اہل السنت والجماعہ، اہل سنہ والجماعہ اس بات پر متفق ہیں، کس بات پر؟ علی وجوب الکف اما شجر بینہم، کہ صحابہ کرام کے مابین جو مشاجرات تھے ان سے خاموشی اختیار کی جائے، زبان کو روکا جائے۔ فرماتے ہیں والامساک عن مساویہم، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے، رکا جائے، ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو اچھالا نہ جائے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، ان کے غلطیوں کو لوگوں کے سامنے حقایت نہ کیا جائے، بلکہ کیا ہے فاظہار فضائل و محاسن، بلکہ چاہیے کیا کہ ان کے محاسن اور ان کے فضائل ذکر کیے جائیں۔ اہل سنت کا عقیدہ اور فکر کیا ہے کہ ان کے فضائل اور محاسن ذکر کیے جائیں، ان کی کمزوریاں نہ ذکر کیے جائیں، اور ان کے باہمی مشاجرات کو بھی نہ اچھالا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں العقیدہ الواسطیہ میں، فرماتے ہیں ومن اصول اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے، یہ عقیدہ ہے، سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما وصفہم اللہ تعالی، کہ ہمیں کیا چاہیے
کہ ہم اپنے دلوں کو، اہل سنت کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، صحابہ کرام کے بارے میں سلامت رکھیں اور ان کا اسی طرح وصف بیان کریں جس طرح ان کی توصیف اور ان کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بعد والوں کو چاہیے کہ پہلے ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے العقیدہ پر جو کتاب لکھی ہے معروف، اس میں فرمایا ہے۔ اسی طرح علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عقیدے کی کتاب ہے اور اس کی شرح عقیدہ طحاویہ ہے، یا اسی طرح التسامرہ ہے اس کی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی، ابو الحسن اشعری کی الابانہ ہے، لمعۃ الاعتقاد ابن قدامہ کی ہے، یا علامہ سفارینی کی لواحع الانوار ہے، غرض اسی طرح حضرت نواب صاحب کی قطف الصبر ہے، یا شرح عقائد کی شرح النبراس ہے۔ تمام کتابوں میں عقائد میں یہی لکھا ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کف لسان کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ نے خود فرمایا ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت کو راسخ کرے اور اللہ رب العزت ان سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔